میری ماں کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آج وہ کام پر نہ جائیں، ان کی جگہ میں چلی جاؤں گی۔ خلاف توقع اماں میری بات مان گئی۔ میرا وہاں جانے کا بالکل نہیں من تھا، لیکن ہماری مجبوری تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر دنیا میں گزارا کرنا ممکن نہیں۔ روزی روٹی کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ ویسے بھی میں بہت چھوٹی تھی جب میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے کھو دوں، اسی لیے میں اپنی ماں کا بہت خیال رکھتی۔ بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی جگہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی وجہ سے اکثر میرا دل بہت برا ہوتا۔ ان کی وجہ ان کا برا رویہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے میرا دل بہت دکھتا۔ وہ لوگ ہم لوگوں کو بھیڑ بکریوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایسا برا سلوک ہمارے ساتھ کرتے جیسے ہم لوگ ان کے زر خورید غلام ہوں۔ اکثر میرا دل خون کے آنسر ہوتا، لیکن پیٹ کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا۔ آج بھی بہت برے دل کے ساتھ کام پر جا رہی تھی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اپنی ماں کو کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے نہ بھیجتی، لیکن یہ مجبوریاں انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہیں۔ غریبوں کی بھی کیا زندگی ہے، پیٹ کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ میں دکھی دل کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ راستے میں اچانک میری نظر بیری کے درخت کی طرف پڑی۔ مجھے وہ درخت بہت پر رونق محسوس ہوا۔ میرا دل کیا کہ وہاں پر بیٹھ جاؤں، لیکن مجھے کام پر جانا تھا۔ میں جلدی جلدی چلنے لگی اور اپنے مطلوبہ گھر کے سامنے آ کر رکی۔ چوکیدار مجھے جانتا تھا، اس لیے اس نے مجھے آسانی سے دروازے سے اندر جانے دیا۔ میں اندر گئی تو سامنے ہی بیگم صاحبہ نظر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ماں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے انہیں ان کی بیماری کا بتایا تو انہوں نے مجھے کاموں کی لسٹ تھما دی، جسے دیکھ کر میرا منہ بن گیا۔ جلدی جلدی سارے کام ختم کیے، اس کے بعد گھر کی راہ لی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے ساتھ میں کھانا بھی دے دیا تھا، اس لیے گھر جا کر کھانے کی ٹینشن نہیں تھی۔ میں نے گھر جاتے ہی ماں کو کھانا دیا۔ وہ دوائی لے کر آ چکی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوائی دی، جسے کھا کر وہ سو گئی۔ اس کے بعد میں بہت تھک گئی۔ میں فوراً سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری ٹانگوں میں شدید درد تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی میری ٹانگیں دبا دے۔ ایسے ہی بے چینی سے کروٹیں بدل کر آخرکار مجھے نیند نے آ گھیرا۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا میں اسی بیری کے درخت کے نیچے لیٹی ہوں۔ کوئی بہت مہربان شخص میری ٹانگیں دبا رہا ہے۔ مجھے اس کی شکل نظر نہیں آتی، لیکن ذہن میں یہی ہوتا کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے ہمدردی اور نیکی کا جذبہ رکھتا ہے۔ میں بہت سکون سے لیٹی ہوتی ہوں۔ میری ٹانگوں سے بے چینی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے بہت سکون مل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح میری آنکھ کھل گئی۔ حیرت انگیز طور پر میری ٹانگوں سے بے چینی ختم ہو چکی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی۔ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور اٹھ کر واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ میرے لیے یہ بات بہت خوشی اور اطمینان کی تھی کہ میری ٹانگوں کا درد ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ماں کو کہا کہ وہ کچھ دن آرام کریں، ان کی جگہ میں کام پر جاؤں گی۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دوبارہ کام پر جانے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن اندر ہی اندر بہت ناخوش تھی۔ میں جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر صاف کپڑے پہن کر چل پڑی۔ آرام آرام سے چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ راستے میں وہی بیری کا درخت نظر آیا۔ کچھ دیر کے لیے میں اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ مجھے وہ اپنا اپنا سا لگا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی۔ مجھے بہت سکون ملا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھی اور اپنے مطلوبہ گھر کے سامنے آ رکی۔ اندر داخل ہو کر میں نے سلام کیا۔ بیگم صاحبہ کا موڈ بہت خراب تھا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی۔ ان کے بتائے کام میں جلدی جلدی کرنے لگی۔ آج انہیں کوئی کام پسند نہیں آ رہا تھا۔ بار بار دوبارہ صفائی کروا رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کسی طرح یہاں سے غائب ہو جاؤں اور اپنی جان چھڑوا لوں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے کام ختم ہوا۔ جاتے وقت میری ٹکر ان کے ٹیبل سے ہو گئی۔ اس پر پڑا قیمتی شو پیس ٹوٹ کر گر گیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے کھولے منہ پر چلا گیا۔ میں ڈر گئی کہ اب کیا ہوگا۔ بیگم صاحبہ تو مجھے کچا کھا جائیں گی۔
आवाज़ सुनकर वो मेरे सर पर बांध चुकी थी। उसके बाद उन्होंने सारा गुस्सा मुझ पर निकाला, इतनी बातें सुनाई कि मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। जब उनका दिल हल्का हो गया तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ। मैं डबडबाती आंखों के साथ वहाँ से निकल आई। मुझे बहुत रोना आ रहा था। आंसू लड़ियों की सूरत में मेरे गालों से बहने लगे। मैं रोती हुई जा रही थी। अचानक रास्ते में वही बेरी का दरख्त आ गया। मैं चुप करके वहीं बैठ गई और घुटनों में सर देकर रोती रही। ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने दिल का हाल बोलती रही। मुझे यूं लग रहा था वो मेहरबान बेरी का दरख्त मुझे सुन रहा है और दिलासा दे रहा है। काफ़ी देर रोने के बाद मैंने सर उठाया और पास लगे नलके से मुंह धोया। कुछ हालत बेहतर हुई तो घर की तरफ चल दी। घर जाकर अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा को बहुत तकलीफ हुई। उनकी आंखें भी नम हो गईं। वो मुझे प्यार से समझाने लगी, बेटा, ये दुनिया कमज़ोर को ही दबाती है, तुम गम ना करो, एक दिन अल्लाह हमारी भी सुनेगा। वो मेरे बालों में हाथ फेरती रही। ऐसे ही मैं सो गई। रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। अगली सुबह अम्मा खुद काम पर चली गई, जबकि मैं दोबारा उस बेरी के दरख्त के नीचे बैठ गई। मैं खामोशी से बैठी अपनी सोचों में गुम थी। अचानक वहाँ एक नौजवान आ गया। मुझे अकेला देखकर बोला, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, सब खैरियत तो है? मैंने उससे कहा, सब ठीक है, मैं वैसे ही ताज़ा हवा लेने के लिए आई थी। वो बोला, ये जगह हमारी मिल्कियत है, रोज़ मैं यहाँ चक्कर लगा कर जाता हूँ। मैं किधरे ठटकी। मुझे देखकर वो बोला, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, उससे कोई मसला नहीं। मैं मुस्कुराई, फिर वो चला गया। मुझे उस शख्स से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो बहुत नेक इंसान है। मैं कुछ देर बैठी रही। जब मैं थक गई तो घर की तरफ चलने लगी। अभी अम्मा के आने में बहुत वक्त था। मैं उस वक्त मैट्रिक के इम्तिहानात देकर फारिग थी। हमारे गांव में बस मैट्रिक तक सरकारी स्कूल था। मैं पढ़ाई में बस नॉर्मल स्टूडेंट थी। ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं था। लेकिन अम्मा को कह रही थी कि वो मुझे सिलाई सेंटर में डालें ताकि मैं कोई हुनर सीख सकूं और लोगों के घर में काम न करना पड़े। मेरा भी यही इरादा था कि मैं कोई ऐसा काम सीखूं जो घर बैठकर हो सके, और सिलाई मशीन तो घर में रखकर भी कपड़े सिलाई किए जा सकते थे। अम्मा सिलाई मशीन के लिए पैसे जोड़ रही थी। अम्मा ने कमेटी डाल रखी थी। गांव से बाहर एक ऐसा इदारा था जो गरीब और नादर लड़कियों को हुनर सिखाता। वो एक ट्रस्ट चला रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी वहीं से सीखूंगी, फीस की बचत होगी। शाम होते ही अम्मा आ गई। अम्मा के हाथ में खाने का शॉपर था। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर खाना प्लेटों में डाला। इतनी देर में अम्मा फ्रेश होकर आ गई। खाने में मटन बिरयानी थी। मेरा दिल खुश हो गया। मैं अम्मा को कहने लगी, अल्लाह भी कुछ लोगों को दिल खोल कर नवाजता है और कुछ हम जैसे बेचारे जो बस बुनियादी ज़रूरियात को ही तरसते रहते। अम्मा ने मुझे डांटा कि मैं बहुत नाशुक्री करती हूँ। हम लोगों को अच्छा खाना मिल ही जाता है। उन्हें मेरी ऐसी बातों पर गुस्सा आता था। वो मुझे बहुत समझाती थी कि नाशुक्री मत करो, इससे नेमतों में कमी होती है, लेकिन मुझे इस बात की समझ ही नहीं आती थी। कुछ दिन मैं बेरी के दरख्त के पास नहीं गई। एक दिन ऐसे ही मेरा दिल बोझल हो रहा था। वजह कोई नहीं थी। मैं बेरी के दरख्त के नीचे बैठ गई। इर्द गिर्द गुलहरियाँ फिर रही थी। बिल्लियाँ और कुत्ते भी उस दरख्त के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। उन्हें देखते ही गुलहरियाँ झट से भाग गई। मैं वहीं बैठी रही। उन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं निकाली। मैं इस बात पर हैरान थी कि बिल्ली और कुत्ते एक जगह पर खामोशी से कैसे रह सकते हैं। कुत्ता तो बिल्ली को खाने के लिए पीछे पड़ता है। ये कौन सी नस्ल के जानवर हैं? क्या इस दौर में सब उल्टा हो गया है? अब कुत्ता और बिल्ली साथ रहेंगे? वो लोग तो यूं खड़े थे जैसे वहीं जामू। मुझे कुछ गैर मामूली महसूस हो रहा था। मैं खामोशी से उठकर अपने घर की तरफ चली गई। घर जाकर मैंने सफाई की, खाना तैयार किया। ऐसे ही छोटे मोटे काम करते मेरा वक्त गुजर गया और अम्मा भी आ गई। मैंने अम्मा को कहा कि मुझे सिलाई सेंटर डाल दें ताकि मेरा वक्त गुजर सके। मैं हर वक्त बोर होती हूँ, मुझे कुछ करने का मौका मिल जाएगा और मैं ज़्यादा पैसे कमाकर घर के हालात को बेहतर कर सकूँगी। अम्मा ने कहा वो एतवार के दिन मेरा एडमिशन करवा देंगी क्योंकि जुम्मे के दिन सिलाई सेंटर में छुट्टी होती है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं जो रास्ता इस्तेमाल करती थी उसके रास्ते में बेरी का दरख्त आता था। यह रास्ता मुख्तसर था, दूसरा रास्ता मुझे बहुत लंबा महसूस होता। गांव से बाहर जाने के लिए मैंने यही रास्ता इस्तेमाल करना था। एतवार का दिन आया तो अम्मा मुझे लेकर निकली।
उस दरख्त के पास से गुजरकर हम आगे बढ़े। मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास से सरगोशी करता कोई गुजरा हो। कुछ देर बाद हम लोग मेन रोड से गुजरे। वहाँ रिक्शे का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद ही रिक्शा मिल गया, उस पर बैठकर रवाना हुए। रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था। 5 मिनट बाद ही हम लोग सेंटर के सामने खड़े थे। अम्मा और मैं अंदर गए। ऑफिस में जाकर अम्मा ने मेरा दाखिला करवाया। उन्होंने कहा मैं कल से आ जाया करूं। सेंटर की बस मुफ्त में लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देती थी। मेरा तो ये मसला भी हल हो चुका था। खुशी खुशी हम लोग घर वापस आ गए। मेरी आंखें ख्वाब देखने लगी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी कि अब अल्लाह हमारे हालात में तब्दीली पैदा करेगा। मैं इत्मीनान से आंखें मूंद कर सो गई। अगले दिन मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई। हम गरीबों की तैयारी भी क्या ख़ास होनी है, साफ कपड़े पहनना ही काफ़ी है। मैंने कपड़े पहने और घर से निकल गई। रास्ते में वही बेरी का दरख्त मुझे नज़र आया। मेरा दिल किया कि मैं वहीं कुछ देर लेट जाऊं, लेकिन मेरा उस वक्त जाना ज़रूरी था क्योंकि मुझे वहाँ से आगे थोड़ा जाकर मेन रोड पर बस का इंतज़ार करना था, क्योंकि अगर मैं देर से पहुँचती तो बस छूट जानी थी। फिर मुझे रिक्शे पर किराया देकर जाना पड़ता। हम गरीबों को एक एक रुपया भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। मैं तेज़ तेज़ चलते मेन रोड पर आकर खड़ी हो गई। कुछ टाइम वहाँ पर 3-4 लड़कियाँ और भी आ गई। उसमें से एक को तो मैंने पहचान लिया, उसका नाम रोशनी था। उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। उसके साथ मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, लेकिन मोहल्लेदारी की वजह से थोड़ी जान पहचान थी। तो मुझे वहाँ पर एक अपना मिल ही गया साथी। वो भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में बस आ गई। बस लड़कियों से भरी हुई थी। वहाँ पर जितनी लड़कियाँ थीं वो भी हमारी तरह गरीब घराने की ही लग रही थी। मैं, रोशनी और हमारे पास खड़ी 3-4 लड़कियाँ जल्दी जल्दी बस पर चढ़ गईं। लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। हम में से कुछ लड़कियों को खड़ा होना पड़ा। हम जैसे लोगों को वैसे भी इस तरह की मुशक्क़तों की आदत होती है। हम लोग मीलों का सफ़र बगैर किसी गाड़ी के भी कर सकते हैं। बस पर खड़े हो जाना तो कोई बहुत आम सी बात थी। कुछ देर बाद सिलाई सेंटर के पास आकर बस रुक गई। हम लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद हम लोग सिलाई सेंटर के अंदर दाखिल हो गई। रोशनी मेरे साथ थी। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें करते जा रही थी। वो मुझे अपने घर के मारी हालात के बारे में बता रही थी। उनके हालात भी हम लोगों से कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। वो भी मेरी तरह कुछ करने का ख्वाब देखती थी। हम तमाम लड़कियां हकीकत में कुछ न कुछ अपने घर वालों के लिए करना चाहती थी। वैसे भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए किसी उम्मीद की ज़रूरत होती है। अगर उसके पास उम्मीद ना हो तो उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी मकसद का होना बेहद ज़रूरी है। यूं ही बातें करते हम लोग अपनी क्लास में पहुंच गए। वहाँ पर हमारी उस्ताद पहले से मौजूद थी। वो बहुत सारी सिलाई मशीन्स पड़ी नज़र आ रही थी। लड़कियां बहुत ज़्यादा थी। आज नए सेशन का पहला दिन था, इसीलिए वहाँ पर मेरी तरह बहुत सारी नई लड़कियां मौजूद थी। उन्होंने हम सबको वहाँ पर बिठाया। वहाँ पर बैठने के लिए कोई टेबल चेयर नहीं थी, बल्कि ज़मीन पर चटाइयाँ बिछी थी, जबकि साइडों पर एक लाइन में मशीन्स पड़ी हुई थी। उनके आगे एक एक कुर्सी भी मौजूद थी। हम लोगों को चटाई पर बिठाया और हमारे टीचर ने अपना तारुफ करवाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हर लड़की से उसका तारुफ लिया। मैं भी अपना तारुफ देकर फारिग हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने दीवार पर लगे बोर्ड पर कुछ लिखकर हमें सिलाई के बारे में मुख्तसर लेक्चर दिया। उसके बारे में कुछ मेन चीज़ें बताईं। वक्त इसी तरह गुजर गया। 4 घंटे गुजरने का हमें पता ही नहीं चला। सिलाई सेंटर का वक्त 8 से 12 बजे तक का था। उसके बाद छुट्टी का टाइम हो गया तो मैं दाखिली दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई ताकि बस का इंतज़ार कर सकूं। रोशनी भी मेरे साथ ही खड़ी थी। उसके बाद और भी लड़कियां वहीं बस के इंतज़ार में खड़ी थी। कुछ जो करीब रहती थी वो तो पैदल ही अपने घरों को रवाना हो गई। मैं और रोशनी से इंतज़ार में खड़े आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर में बस आ गई। हम लोग फ़ौरन बस के अंदर घुसे ताकि हमें खड़े होकर न जाना पड़े। खुशकिस्मती से हम दोनों को 2 सीटें मिल ही गईं। हम दोनों इकट्ठी बैठ गई और बस चलने लगी। रोशनी बहुत परेशान नज़र आ रही थी। मैंने उससे कहा कि परेशान न हो, इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा, अल्लाह हमारी भी सुनेगा। वो कहने लगी, माली हालात की वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने घर में हर वक्त होने वाले लड़ाई झगड़े की वजह से बेहद ज़हनी तौर पर बेसुकून हूँ।
میری ماں اور باپ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت کشیدہ ہو جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں سے غائب ہو جاؤں، کیونکہ وہ دونوں لڑ کر اپنا باقی غصہ اپنے ہم بہن بھائیوں پر نکالتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہم سب ذہنی طور پر بہت مفلوج ہو چکے ہیں۔ مالی حالات کی پریشانی تو الگ چیز ہے، لیکن گھر میں سکون کا نہ ہونا بہت ذہنی اذیت دیتا ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جسمانی اور ذہنی سکون دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان ذہنی طور پر بہت پریشان اور ناخوش ہو تو اس کی جسمانی صحت بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ اس کے گھر میں سکون پیدا کرے اور فساد سے بچائے۔ مجھے اس سے بے حد ہمدردی ہو رہی تھی، کیونکہ میں اور میری ماں ہم دونوں صرف 2 لوگ تھے اور ہمارے درمیان بہت پیار محبت تھی۔ ہمارے پاس دنیا میں آسائشیں نہیں تھی، لیکن ذہنی سکون کی دولت سے ہم مالا مال تھے۔ ایسے ہی سوچوں میں گھرے بس مین روڈ پر بس رکی۔ جلدی سے ہم نیچے اتریں اور چلنے لگی۔ اس کا گھر دوسری سائڈ پر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوسرے راستے کو مڑ گئی اور میں جلدی سے بیری کے درخت کے پاس آ کر رکی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ گئی۔ میرے دل میں روشنی کے لیے بے حد دکھ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ہر انسان کو کوئی مشکل ہے، کوئی آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، مصیبتیں اور مشکلاتیں ہماری جان نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں اور اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد مجھے دوبارہ وہی نوجوان دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے مجھے کہا، کیا سب ٹھیک ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اچانک ہی اسے کچھ سوجی تو وہ میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی شکل سے بہت افسردہ اور اداس نظر آ رہی ہو، اگر چاہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس تھک گئی ہوں، یہاں کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے مزید کچھ نہیں پوچھا اور چلا گیا۔ میں بھی اٹھ کر گھر کے راستے کی طرف چل پڑی۔ ایسا 2 دفعہ ہو چکا تھا جب ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ شام کو جب اماں آئی تو میں نے انہیں روشنی کے بارے میں بتایا۔ اماں کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں اداس نہ ہوں، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے۔ ہم کسی کے لیے دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم بھی پریشان نہ ہو اور یہ بتاؤ کہ تمہارا پہلا دن کیسا رہا؟ میں بہت خوشی خوشی انہیں بتانے لگی کہ میرا پہلا دن بہت اچھا رہا، بہت مزہ آیا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے ہم نے مل کر کھانا تیار کر لیا اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ کھانے کے بعد ہم دونوں تھک چکی تھی تو سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح میں دوبارہ تیار ہو کر سینٹر جانے کے لیے نکل گئی۔ مین روڈ پر کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں روشنی بھی میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ ابھی ٹیچر کے آنے میں وقت تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اسے، کیا وہ ساری رات روتی رہی ہے؟ اس کی آنکھوں سے یہ بات صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے بتا سکتی ہے، ہو سکتا ہے میں اس کی مدد کر سکوں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی مدد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولی، میرے اماں ابا کے بارے میں تمہیں میں نے بتایا ہی تھا کہ وہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے۔ رات کو ابا نے اماں کو بہت مارا۔ میں اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نہیں بچا سکی، انہیں بہت چوٹیں آئی تھی۔ میرے ابا اماں کو مار کٹائی کے بعد خود گھر سے چلے جا چکے تھے۔ ہم سب بہن بھائیوں نے مل کر اماں کو زمین سے اٹھایا، کیونکہ ابا نے اماں کو نیچے لٹا کر خوب مارا تھا۔ ماں کے جسم پر زخموں کے بے شمار نشان تھے۔ اس کے جسم میں نیلوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ ابھی تو پرانی چوٹوں کے نشان منمل نہیں ہوئے تھے کہ ابا نے نئے نشانات کا اضافہ کر دیا۔ یہ باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب اس کی ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولی، اگر میں گھر میں رہتی تو ماں کی حالت دیکھ کر میرا دماغ پھٹ جاتا۔ میرے باقی بہن بھائیوں نے کہا کہ میں چلی جاؤں، وہ ماں کا خیال رکھ لیں گے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ماں کو ہاسپٹل لے جا سکیں۔ مجھ سے میری ماں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے گھر میں موجود جتنی اشیاء تھی جو اس کے زخم پر لگائی جا سکتی تھی میں لگا چکی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ماں کی طبیعت مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ
میں کوشش کروں گی کہ اس میں تمہاری مدد کروں۔ اس کے بعد ہماری ٹیچر آ گئی تو گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ سلائی سینٹر کا وقت ختم ہو گیا تو گھر کو روانہ ہوئے۔ واپسی پر بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر میں روشنی کے حالات کے بارے میں سوچ کر افسردہ ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ وہی نوجوان مجھے آتا دکھائی دیا۔ اسے شاید میری موجودگی کا الہام ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا دل بہت دکھی ہے، میں بہت افسردہ ہوں۔ میں نے اسے اپنی دوست کے بارے میں بتایا کہ اس کی ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں خود غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ مجھے اس کی مدد کرنی ہے لیکن پیسوں کا انتظام نہیں۔ اس نے کہا کہ میں پریشان نہ ہوں، وہ میری مدد کرے گا، مجھے پیسے دے گا جو میں روشنی کو دوں گی اور اس کی ماں کا علاج ممکن ہوگا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم میری مدد کیوں کرو گے؟ آخر تمہارا میرا رشتہ کیا ہے؟ وہ بولا، ہمارا چاہے کوئی رشتہ نہ ہو لیکن انسانیت کا رشتہ تو ہے۔ اس بات کے جواب میں خاموش رہی۔ اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے مجھے دیے۔ اس نے کہا کہ میں روشنی کو دے دوں، اگر مزید پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو وہ حاضر ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے پیسے پکڑ لیے۔ گھر جا کر میں نے اماں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اماں سے ڈانٹ پڑے گی۔ اگلی صبح میں سلائی سینٹر گئی تو میں نے روشنی کو پیسے پکڑائے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ بات چھوڑ دو، بس کسی مہربان شخص نے بھیجے۔ اس نے جھجکتے ہوئے پیسے مجھ سے پکڑ لیے، نم آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میری دوست ہے اور محلے دار بھی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، اس کی مدد کرنا میرا فرض تھا۔ اس کو پیسے دینے کے بعد میرے دل میں بہت سکون اور اطمینان تھا۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کسی کی مدد کرنا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کسی ایسے انسان کے کام آنے کی توفیق دی۔ میں اس انجان شخص کے بارے میں بھی سوچنے لگی۔ وہ شخص کتنا اچھا اور نیک ہے جو دوسروں کے درد کو اپنا سمجھ کر ان کی مدد کرتا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے احترام پیدا ہو گیا۔ اگلی صبح مجھے سینٹر سے چھٹی تھی۔ اماں کام پر جا چکی تھی، میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا میں بیری کے درخت کے پاس جا کر اس شخص سے بات کروں گی اور اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ میں وہاں بیٹھ کے اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے کافی وقت ہو گیا تو میں نے واپسی کی راہ لینے کا سوچا۔ اس دوران وہ مجھے دور سے چلتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ میں نے اسے بلایا۔ اس نے بھی میری بات کا اچھے طریقے سے جواب دیا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام مجید ہے۔ اس کا نام بہت اچھا لگا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا میرا نام شبانہ ہے۔ پھر کہنے لگا بہت پیارا نام ہے۔ اس طرح سے ہلکی پھلکی باتوں کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے دیے ہوئے پیسوں کی وجہ سے میں اس لڑکی کی مدد کر پائی۔ اس نے کہا شکریہ کی کوئی بات نہیں، جب بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو میں اسے بلا سکتی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے بعد گھر چلی گئی۔ شام کو اماں بھی آ چکی تھی۔ میں نے انہیں روشنی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس کا باپ اس کی ماں پر ظلم کرتا ہے۔ اماں کو بہت تکلیف ہوئی۔ اماں کہنے لگی تم اس کے لیے دعا کیا کرو تاکہ اللہ اس کے لیے آسانی کرے۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلے دن مجھے سینٹر جانا تھا۔ مجھے وہاں روشنی ملی تو میں نے روشنی سے پوچھا کہ اس کی ماں کی طبیعت کیسی ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ پیسوں کی وجہ سے ماں کا علاج ممکن ہوا۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے شرمندہ نہ کرے، ویسے بھی یہ پیسے میں نے نہیں دیے، کسی اور نے دیے ہیں۔ وہ کہنے لگی تم دونوں کا شکریہ۔ پھر اسی دوران ہمارے ٹیچر کلاس روم میں آ گئی اور ہماری توجہ کام کی طرف ہو گئی۔ سلائی سینٹر جاتے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ وہاں پر میری بہت ساری لڑکیوں سے جان پہچان ہو چکی تھی۔ ان سب کی کہانیاں ایک دوسرے سے مختلف تھی لیکن سبھی دکھ اور غم سے بھری ہوئی تھی۔ ایسے ہی ایک اور لڑکی سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ بھی نہ جانے کس غم میں مبتلا تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دکھ کی لکیریں دور سے ہی نظر آتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو مجھے بتا سکتی ہے، ممکن ہے میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ یہ سنتے ہی اس کو خود پر اختیار نہ رہا اور آنسو کی لڑیاں اس کی آنکھوں سے نکلنے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور تسلی دی کہ وہ مجھے بتائے۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ مزدوری کرتا ہے،
کل رات کو وہ کسی بلڈنگ کی تیسری منزل پر کھڑے ہو کر وہاں سے کام کر رہا تھا کہ اچانک نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے اس کی ہڈیوں میں فریکچر آ گیا تھا۔ لیکن ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ اس کے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ ان کے گھر کا واحد کفیل تھا۔ ان کے گھر میں فاقوں کے ساتھ ساتھ باپ کے علاج کے بھی پیسے نہیں۔ سرکاری ہسپتال میں ان کا علاج ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تسلی رکھے، اللہ سے دعا کرے، مجھ سے جس قدر ممکن ہوگا میں اس کی مدد کروں گی۔ واپسی پر میں دوبارہ بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے بندوں کے کام آ سکوں۔ مجھے مجید آتا دکھائی دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا ضرور۔ میں نے اسے اپنی کلاس فیلو کے باپ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ اس نے ایک پینسل اور پیپر کے اوپر مجھے کچھ لکھ کر دیا اور اس نے کہا کہ وہ کسی بھی سرکاری ہسپتال کے اندر جا کر یہ پرچی دکھا دیں، اس کے باپ کا علاج فری کر دیا جائے گا۔ میں نے بہت حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ ایک پرچی کی بنا پر کون مدد کرے گا؟ اس نے میری آنکھیں پڑھ لیں اور بولا، اس پٹی کے اوپر جو میں نے لکھا ہوا ہے اسے دیکھتے ہی وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات کو مذاق نہ سمجھوں۔ میں نے اس کاغذ کو پکڑ لیا اور پھر وہ مجھ سے میرے متعلق پوچھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ہمیشہ دوسروں کی تکلیف اور دکھ کے بارے میں بات کرتی ہوں، اپنی تکلیف اور دکھ کے بارے میں نے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جب سے دوسروں کے دکھ سننے شروع کیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی میں تو کوئی دکھ ہی نہیں، میری زندگی تو جنت ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اب بس میں ایک نیا خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے کچھ ایسا کروں جس سے انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ان تمام غریب لڑکیوں کے لیے کچھ ایسے ادارے قائم کروں جہاں پر وہ ہنر سیکھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں، اپنے ہاتھوں سے حلال کی کمائی کما کر پورے خاندان کو اپنی ذات کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روک سکیں۔ اس نے جب میری بات سنی، میری سوچ کی بہت تعریف کی۔ اسے میرا دوسروں کے لیے دردمند دل دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ اگلے دن میں سینٹر پہنچی تو مجھے وہ لڑکی دکھائی نہیں دی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے دوسری لڑکی سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد صاحب کو انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل کو بہت دھچکا لگا۔ میں تو ان کی مدد کرنے آئی تھی، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ دن بعد وہ لڑکی دوبارہ سینٹر میں آئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے والد صاحب کی موت کا بہت دکھ ہے۔ اگر اسے اپنے مالی معاملات میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ مجھے بتا سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی تو محلے کے لوگوں نے ہماری بہت مدد کی ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہماری طرح کے ہی غریب ہیں، وہ کب تک ہماری مدد کریں گے؟ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیں کسی کام پر لگوا دو۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں کوشش کروں گی، لیکن جب تک کام نہیں ملتا تب تک میں ان کے 1 مہینے کے راشن کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ شام کو میں تازہ ہوا کھانے چھت پر گئی۔ تا حد نگاہ نظر دوڑائی تو ہر طرف کھیت تھے۔ چھت سے بیری کا وہ درخت نظر آیا جس کی چھاؤں میں بیٹھتی تھی۔ اچانک وہاں مجھے 2 آنکھیں خود کو گھورتی دکھائی دی۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر اماں کی آواز آئی تو میں چھت سے نیچے گئی۔ اماں نے کھانا تیار کیا تھا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا اور دونوں لیٹ گئیں۔ میں مجید کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس مہربان شخص کا دل کتنا اچھا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ بیری کے درخت کے علاوہ اگر اس سے ملاقات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو میں کیسے کر سکتی ہوں۔ انہی سوچوں میں نیند آ گئی۔ خواب میں خود کو اسی بیری کے درخت کے نیچے کھڑا پایا جہاں مجید ملتا تھا۔ اس نے مجھے کچھ سونے کی اشرفیاں دی۔ میں نے اسے واپس کرنا چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا اور ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک میری نظر چارپائی کے دوسری طرف گئی تو وہاں سونے کی اشرفیاں پڑی تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ مجھے ان اشرفیوں کو پاس دیکھ کر حیرت ہوئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خواب کیسے سچ ہو گیا۔ میں نے انہیں چھپایا، اگر اماں دیکھ لیتی تو پریشان ہوتی۔ میں انہیں کسی نئی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں سینٹر سے واپسی پر کسی سونار کی شاپ پر گئی، اشرفیوں کے بدلے پیسے لیے۔ اگلے دن سینٹر گئی تو میں نے پیسے اپنی کلاس فیلو کو دیے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ واپسی پر میں بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی مجید کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ آتا دکھائی دیا اور اسے دیکھتے ہی میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے رات والے خواب کے بارے میں اسے بتایا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔
میں حیران ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اس کی اشرفیت سچ میں ملی تھی۔ میں نے بات کو آگے بڑھایا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ میں سوچوں میں گم تھی۔ میرے ذہن میں خیالات چل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ انسان نہیں، ایک جن ذات ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے شاید مجھ سے اسی قسم کے رد عمل کی توقع تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہمیشہ اس کی مدد کے لیے موجود رہوں گا۔ یہ اشرفیاں بھی اس نے مجھے اسی لیے دی تھی تاکہ میں غریب اور دکھی لوگوں کی مدد کر سکوں۔ مجھے اس کا درد مندانہ رویہ پسند تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں اس کے جن ہونے کی خبر زائل ہونے لگی۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ کوئی انسان ہے یا کوئی جن؟ بات تو اچھی نیت اور صاف دل کی ہے۔ اس نے بولا کہ اگر مجھے کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں اسے بلا سکتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ان اشرفی میں ایک اشرفی میں اپنے پاس رکھ لوں۔ اس اشرفی کو 2 سے 3 دفعہ مسلوں تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ رات کو گھر آنے کے بعد میں کچھ خاموش تھی۔ اماں کو میری خاموشی کھٹکنے لگی کیونکہ میں پورے دن کی روداد اماں کو سناتی تھی۔ اماں کہنے لگی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، جی امی میں ٹھیک ہوں، لیکن ماں کا دل کہاں مطمئن ہوتا ہے۔ اماں نے زبردستی چائے پلائی کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ میری آنکھوں سے میرے سر میں شدید درد ہے۔ مجھے ان پر پیار آیا۔ کچھ دن کے لیے ہمیں سینٹر سے چھٹیاں مل گئی تو میرا تو وقت ہی گھر پر نہیں گزرتا۔ میں نے سوچا کہ روشنی کے گھر جاتی ہوں۔ میں نے اماں سے اجازت لی اور روشنی سے ملنے گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ ان کا گھر چھوٹا لیکن ان کے مکینوں کے دل اتنے بڑے تھے۔ مجھے اس کے بہن بھائیوں سے مل کر اچھا لگا۔ اس کی ماں کی طبیعت بہتر تھی لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ پھر روشنی اکیلی ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نے غور سے اس کی بات سنی۔ اس نے کہا کہ اسے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکا اسے کہاں ملا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ ہمارے ہی محلے میں رہتا ہے۔ وہ میرے ہر دکھ اور درد میں کام آتا ہے۔ جب میں رنجیدہ ہوتی ہوں تو میرے دل کو دلاسے دیتا ہے۔ میرے دکھ درد سننے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر وہ لڑکا تم سے سچی محبت کرتا ہے تو اس سے کہو وہ تمہارا ہاتھ مانگے۔ روشنی کہنے لگی، اس کے پاس ابھی کوئی کام دھندا نہیں ہے، وہ گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام سیکھ رہا ہے۔ جب مکمل مکینک بن جائے گا تو اس کے بعد ہی ممکن ہے اس کی ماں اس کی شادی کے بارے میں کچھ سوچے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں روشنی کو کیا مشورہ دوں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلی صبح بیری کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ دل میں عجیب بے چینی بے سکونی تھی۔ میں مجید کا انتظار کرنے لگی۔ نہ جانے اسے کیسے علم ہو جاتا کہ میں یہاں ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آ گیا اور اسے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے جنات کے بارے میں کچھ باتیں بتائے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کہ اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، مزید آگے بھی اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، جس دن میں کسی کو پسند کروں گا اس سے شادی بھی کروں گا۔ اب تک ایسا کوئی ملا نہیں۔ یہ سن کر میرے اندر مایوسی چھا گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اسی بیری کے درخت پر رہتا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ پھر ذہن میں خیال آیا اسی لیے اسے میرے آنے کی خبر مل جاتی ہے کیونکہ وہ تو یہیں پر قیام پذیر ہے۔ وہ کہنے لگا، میرا مسکن یہی درخت ہے۔ اگر کبھی یہ بیری کا درخت ٹوٹ جائے یا نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ وہ میری زندگی سے جا چکا ہے، کیونکہ اس درخت کا ٹوٹنا یہ بات ظاہر کرے گا کہ میں نے اپنا بسیرا کہیں اور کر لیا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی یہاں سے جائے، لیکن اس بات کو میں نے اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا کیونکہ مجھے اپنی عزت نفس محبوب تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے یہ بات معلوم ہو کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ دن سست روی سے گزر رہے تھے۔ ابھی سینٹر کھولنے میں کچھ دن باقی تھے۔ اچانک مجھے روشنی کے مرنے کی خبر ملی۔ یہ خبر سن کر میری روح کانپ گئی۔ مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں بھاگتی روشنی کے گھر گئی۔ وہاں پر موجود لوگوں کا ہجوم بہت واضح کر رہا تھا کہ مجھے ملنے والی خبر سچی تھی۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے گی۔ وہاں موجود عورتوں کی باتوں سے بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ چہرہ عام حالات میں زندگی سے بھرپور تھا، اس وقت بے جان پڑا تھا۔ میں اپنی ہچکیاں روکتی وہاں سے بھاگی۔
بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ایسے ہی بہت وقت گزر گیا۔ آج مجید نہیں آیا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے شام ہو گئی۔ اماں کا خیال آیا تو گھر چلی گئی۔ اماں مجھے دیکھتے ہی بولی کہ کہاں رہ گئی تھی۔ میں نے روشنی کی موت کا بتایا۔ یہ صدمہ اماں کے لیے بھی بڑا تھا کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی کی ماں تھی، کسی اور ماں کا درد اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ کافی دن تک میں صدمے میں رہی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ انسان سنبھل جاتا ہے۔ اگلے دن میرا سینٹر کھل گیا، میں بھی چلی گئی۔ ادھر جا کر معلوم ہوا کہ روشنی کی موت کسی لڑکے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ لڑکا اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ روشنی کو یہ بات پتہ چلی تو اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس کے دماغ کی نالی پھٹ گئی، وہ وہیں جاں بحق ہو گئی۔ یہ سن کر میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ جن لڑکیوں کو اپنے گھر سے توجہ اور محبت نہیں ملتی، وہ لڑکوں کی جھوٹی محبت کے جھانسے میں جلدی آتی ہیں، کیونکہ لڑکے اپنی تھوڑی سی توجہ اور محبت سے انہیں بآسانی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ گھروں کا زہر آلودہ ماحول بچوں کو نفسیاتی مریض بناتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کافی وقت پہلے کسی محفل میں ایک عورت کے منہ سے میں نے سنی تھی۔ وہ میرے دل پر نقش ہو گئی۔ روشنی پہلے ذہنی طور پر کافی مفلوج ہو چکی تھی، اس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو سکی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں کو بھی روشنی کی موت کا صدمہ تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ہم کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں۔ پیسے میرے پاس کہاں سے آئے، اس بارے میں نے انہیں فرضی کہانی سنائی۔ اماں نے مجھے کسی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت غریب ہیں اور چاہتی ہیں کہ کوئی انہیں کریانے کی دکان کھول دے۔ میں نے اماں کو پیسے دیے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ بہت دن سے میں نے مجید کو نہیں دیکھا تھا۔ میرا بہت دل تھا کہ اسے دیکھوں تاکہ میرے بے چین دل کو قرار آئے۔ ایک دن چھت پر کھڑی تھی، دور سے بیری کے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجید تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے تیز دھڑکا۔ وہ ایک جنذات تھا، وہ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یوں دکھی دیکھ کر وہ بولا، میں اتنے دن بعد آیا اور تم مجھے رو کر دکھا رہی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے آنسو صاف کیے۔ اس سے اس کی اتنے دن کی دوری کا دریافت کیا۔ وہ کسی کام میں پھنسا ہوا تھا اس لیے نہیں آ سکا، لیکن اس نے مجھے یقین دلایا کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ میں نے اسے روشنی کے متعلق بتایا۔ اسے بھی اس کا سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا، لیکن ہم لوگ اس کے لیے دعا کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ سینٹر سے واپس آ کر میں نے کھانا بنایا۔ اماں نے بھی آج جلدی گھر آنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گئیں۔ میں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھانے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے انہیں گھر میں موجود دوائی دی، لیکن ان کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہوتی رہی تھی۔ میں نے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے فوراً ساتھ والوں کے لڑکے کو بلایا۔ اس سے کہا کہ ایمبولینس کو بلانا ہوگا، ورنہ ہم کیسے انہیں ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کہیں سے بھی کال کر کے ایمبولینس بلا لے۔ ہمارے گھر میں فون کی سہولت موجود نہیں تھی۔ وہ جلدی سے بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس بھی پہنچ گئی۔ ہم لوگ سرکاری ہسپتال میں آ گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا علاج شروع کر دیا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ میرا دل پریشان تھا۔ میرا ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی وین پھٹ گئی ہے اور خون دماغ میں جم گیا ہے، اس کے لیے آپریٹ کرنا ہوگا۔ جتنی جلدی آپریشن ہوگا اتنا ہی بہتر ہے۔ میں نے فوراً اشرفیوں کو بیچا اور ایک اشرفی پاس رکھی۔ اسے رگڑ کر مجید کو بلایا، وہ بھی میری مدد کرنے لگا۔ اس نے کہا میں نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پریشانی میں خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے بھاگ دوڑ کی اور آپریشن کا وقت بھی آ گیا۔ میں مصلے پر بیٹھ گئی۔ مجید بھی میرے پاس ہی تھا۔ جب تک آپریشن جاری رہا میں مصلے سے نہیں اٹھی۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا آپریشن کامیاب رہا ہے، بس انہیں ہوش آ جائے تو وہ خطرے سے باہر ہوں گی۔ میں نے دروازے میں ایک نظر اماں کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد اماں کو ہوش آ گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ ابھی بھی غنودگی میں ہی تھی۔ کچھ دن وہ ہسپتال میں رہی۔ اس دوران مجید نے میرا بہت ساتھ دیا۔ آہستہ آہستہ اماں کی حالت بہت بہتر ہو رہی تھی۔ میں نے بھی سلائی سینٹر جانا چھوڑ رکھا تھا۔
مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، میرا دھیان صرف اور صرف اپنی ماں کی طرف تھا۔ مجھے یوں اپنی خدمت کرتا دیکھ کر اماں کہتی، اب میں ٹھیک ہوں، تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اماں صحت یاب ہو گئی۔ جہاں اماں کے ٹھیک ہونے کی خوشی تھی، وہیں مجید نے مجھے اپنے جانے کی خبر دی۔ اسے یہاں سے کہیں اور جانا تھا، ادھر رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اس نے مجھے نہیں بتائی۔ میرے لیے یہ خبر ہی بہت پریشان کن تھی۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی، بس میں چپ چاپ کر کے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے مجھے سونے کی بہت ساری اشرفیوں کی تھیلیاں دے دی۔ اس نے کہا کہ میں یہ تمام زندگی بھی اگر استعمال کروں گی تب بھی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب وہ دوبارہ سے مجھے کبھی مل نہیں سکے گا۔ میں نے خود پر بہت زیادہ ضبط کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اشرفیوں کو سنبھالا اور پھر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں رونے لگی، لیکن یہی تو زندگی تھی۔ یہاں کبھی خوشی تو کبھی غم تھا، کبھی لوگ ملتے تھے تو کبھی بچھڑ جاتے تھے۔ جانے والے کو ہم کبھی روک نہیں سکتے۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی تھی، اس بیری والے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے وہ درخت نیچے گرتا نظر آیا۔ اس کا مطلب کہ وہ مکمل طور پر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس خیال نے میری دائیں آنکھ سے آنسو نکالے۔ ایک آنسو نکل کر میرے کپڑوں میں جذب ہو گیا۔